حقیقت ہمیشہ حقیقت رہے گی، کبھی بھی نہ ان کا افسانہ بنے گا۔ شریعت مقدسہ جو کتابوں میں بتائی گئی ہے وہی شریعت رہے گی۔ دین وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ہمیں بتایا، ٹھیک ہے۔ زمانہ الگ کروٹیں لیتا ہے، حالات بدلتے ہیں، سچویشن کریٹ ہوتی ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، اور وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بدلتے ہیں، فروعی مسائل بدل جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، پیور دین وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پیور دودھ آپ کو بھینس کے نیچے ملے گا، گوالیے کے پاس آپ کو پیور دودھ نہیں ملے گا۔ تو دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ اسلام سے نکل گیا۔ کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی صرف نماز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہے دوستو، میرا بتایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ نماز آپ نے چھوڑ دیا، آپ اسلام سے باہر نکل گئے۔ شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے، شریعت کے نیم سے آپ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ کتنے بھی آپ مزاروں کا طواف کر لو، کتنی باواؤں کو راضی کر لو، کتنے بکرے چڑھا دو، کتنی چادریں چڑھا دو، کتنی جمعرات کی فاتحہ لگا لو، لیکن اسلام سے آپ دوستو باہر نکل چکے ہو۔ اچھے اچھے نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، امامہ باندھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، لمبی داڑھی بڑھانے سے مسلمان نہیں ہوتا، سفید کپڑے پہننے سے، پاجامہ اوپر کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا دوستو۔ یہ تو دنیا داری کے طور و طریقے حلیے ہیں، دنیا کے انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے پوائنٹ آف ریویو سے، اسلام کے نقطہ نگاہ سے وہ مومن ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ہاں، تم بھارت کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہو سکتے ہو، تمہارا نام مسلمان رکھنے سے مسلمان دنیا میں کہلا سکتے ہو، لیکن شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب آپ مسلمان ہی نہیں ہو، جب آپ اللہ کے دین پہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہو، جب آپ کا کھانا پینا ہی حلال نہیں ہے، تو پھر کیوں شکوہ کرتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اتنا آسان ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی، جب کہ نبیوں کی دعاؤں میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور تم عجلت چاہتے ہو، جلدی چاہتے ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ رزلٹ چاہتے ہو۔ کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ ایک پراگندہ حال ہوگا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، آہ زاری کرتا ہوگا، بکھرے ہوئے بال ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوگا، وہ بھی مسجد کے کونے کے اندر، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ بتائی، اکلو حرام و شربو حرام، اس کا کھانا اور ان کا پینا دونوں حرام ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ رو رہا ہے، خون کے آنسو بہا رہا ہے، خدا کے گھر میں بہا رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اب اپنی زندگی کو اس لیبورٹری میں ڈال کر دیکھو، سرچ کرو کہ ہمارا کھانا پینا کتنا حلال ہے، ہم نے کتنوں کے حق اور حقوق مار رکھے ہیں، کتنوں کا مال ناجائز طریقے سے غصب کر رکھا ہے، کتنے ناجائز طریقے سے ہم نے کسی کی دولت کو حاصل کر رکھا ہے، کتنے پیسے ٹکے ہمارے پاس حرام ذرائع سے آ رہے ہیں اور اس کو ہم نے یوز کیا ہے زندگی میں۔ اب ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ شریعت کے نقطۂ نگاہ سے، اسلامک پوائنٹ آف ریویو سے، اسلامی پروٹوکول سے ہماری دعائیں کیا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کیا ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دوست۔ پھر بھی دوستو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر تم رب سے یقین دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اگر آپ دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا جو کچھ ہم نے گناہ کر رکھے ہیں۔ اس حرام خوری میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، نہ عوام، نہ خواص، نہ علماء، نہ پبلک، کوئی بھی بچی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اپنی زندگی کے اوپر سرچ کرو، تمہیں خود کو تو معلوم ہے کہ ہم نے کتنوں کے مال ہڑپ کر رکھا ہے، کتنے کی دولت ناجائز طریقے سے ہم نے کھا رکھی ہے، کتنے کے حق اور حقوق ہم نے مار رکھے ہیں، ناجائز طریقے سے ہماری دولت کس طریقے سے آتی ہے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے،
اور غلط طریقے سے ہم نے کتنی دولت کھار کی ہے آپ کو تو اچھی طریقے سے معلوم ہے. خود کا انسان تو اپنا جائزہ لے ہی سکتا ہے. دیگر کے بارے میں تو ہم فیصلہ کن نہیں کر سکتے, ورڈکٹ نہیں دے سکتے, لیکن خود کی زندگی کے اوپر تو آپ غور کر سکتے ہو ہاں کر سکتے ہو تو پھر کرو. پھر کیوں یہ شکوہ کرتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو پکے اور سچے مومن ہیں, ہمارا نام تو فلاں ہے, ہم تو مسلمان ہیں؟ شناختی کارڈ میں ہو سکتے ہو لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے دوست, کڑے لفظ ضرور ہے لیکن میں آپ کو حدیث کی بات بتا رہا ہوں, میری طرف سے کوئی بھی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ ہیں دوستو, دین آسان ہے لیکن اس کے اوپر چلنے والوں کے لیے دین یسر ہے, لیکن اس کے نیم کو اخذ کرنے سے, اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے سے, ان شخصاؤں کو گرہن کرنے سے دین آسان ہے ہمارے لیے. لیکن دین کو ہم نے مشکل بنا دیا حالات اور سچویشن کے ذریعے سے, ادھر ادھر کے قصے اور کہانیاں سن کر اور بزرگوں کی روایات کو دیکھ کر ایک نئے ماڈرنائزیشن زمانے کی ہم بھینٹ چڑھ گئے ہیں کہ اس کے اندر پیور دین تو ہمیں نہیں بتایا جاتا, ہمیں دین بتایا جاتا ہے قصہ کہانیوں کے تھرو, ہمیں دین بتایا جاتا ہے بزرگوں کے تھرو کہ فلاں ایسے کرتے تھے, فلاں ہوا میں اڑ جاتے تھے, فلاں ایک نماز یہاں پڑھتے تھے, ایک نماز وہاں پڑھتے تھے, ہم تو اس کے مریدین ہیں, ہم تو اس کے نام کی فاتحہ دیتے ہیں. فاتحہ لگانے سے صرف اللہ رب العزت تمہاری 2 روٹی کا محتاج ہے جو تم اس کو کھلا کر اس کے نام کے اوپر اس کو راضی کر دو گے. دین دوستو بڑا مشکل ہے. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا, دین وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بتایا گیا ہے, جو آسمانی کتابوں کے ذریعے سے نازل ہوا ہے. اس تعلیمات کو آپ دیکھو گے اور ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھو گے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. جو دین ہم نے اپنا رکھا ہے اس کو, اور ایک کتابوں کے اندر دین ہے اس کو آپ دیکھو گے تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ہم کس کو دین سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اللہ رب سے ڈرنے کی کوشش کرو اور اپنے اعمال کو زندگی میں نیک اعمال پیدا کرنے کی کوشش کرو. رب کس سے راضی ہوگا؟ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟ سارے آخرت کے معاملات تو باقی پڑے ہیں. عالم برزخ ہے, قبر کی زندگی ہے, لاکھوں برس کی ہوگی, کوئی انت ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی چین نہیں ہے, اٹھایا جائے گا وہاں سے. پھر روز محشر ہوگا, روز جزا جس کو کہتے ہیں, پرلے کہہ دو, قیامت کہہ دو, اس کا دن ہے. سارے انسانوں کو دوبارہ واپس زندہ کیا جائے گا, قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے سارے لوگ واپس اٹھیں گے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے. وہ قیامت کا دن کہلائے گا 50,000 برس کا. جی ہاں صحیح سنا, 50,000 برس کا وہ ایک دن ہوگا. اور پھر پلسرات ہے 1500 سال کا, 500 سال چڑھنے کا, 500 سال پلین, 500 سال اترنے کا, 1500 سال کا راستہ پلسرات کا بتاتے ہیں. وہ باقی پڑا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوستو اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہے, اگر آپ نے نیک اعمال کر رکھے ہیں, اللہ کے احکام کو بجا لائے ہیں, تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے آسان بنتے جائیں گے. اور رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجا, ایمان تو ہے اللہ کے ساتھ ڈر پیدا کرنے کا اور اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. حسن ظن رکھنا چاہیے, اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ بے شک ہمارا کریٹر جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے, وہ اکرم المکرمین ہے, اور رحم و لطف اور کرم اور فضل کرنے والی ذات ہے. سارے معاملات ہمارے لیے دھیرے دھیرے آسان ہو جائیں گے. لیکن دوستو دنیا میں تو انسان کو اپنی بندگی کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. یہ امتحان کا اگزام کی ایک پلیس تھی, اگزام کی ایک جگہ تھی, امتحان گاہ تھی. یہاں پہ ہمیں امتحان دینا تھا, نیکی کا, اچھے اخلاق کا, اچھے کردار کا, اللہ کے حضور میں عاجزی پیش کرنے کا. رائی کے دانے کے برابر جس کے دل کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. کتنے گھمنڈ ہم نے پال رکھے ہیں, کتنی تکبریں کر رکھی ہے, کتنا ابھیمان ہے ہمارے پاس, ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. لیکن دوست ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی,
ہزاروں کے حقوق ہم نے مار رکھے ہیں دنیا کے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیسے نہیں ہوتی؟ پہلے تو اپنی زندگی کی سرچ کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی ہمارے پاس برائیاں ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں دوستو، آپ کی لائف کی ڈور ابھی ڈراپ ہو جائے گی، اچانک موتیں ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، اچانک موتوں کا زمانہ آ گیا ہے، اچانک موتیں ہو جاتی ہیں دوستو۔ کوئی جوانی کام نہیں آئے گی، کوئی صحت کام نہیں آئے گی، کوئی تمہاری سیکورٹی کام نہیں آئے گی، اچانک موتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ ہم عبادت کریں گے، ہم بڑے بنے، بزرگ بنے، تب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، تسبیحات پڑھ لیں گے، اللہ کو راضی کر دیں گے مرنے سے پہلے پہلے، لیکن کیا آپشن آپ کو ملے گا؟ کیا اپرچونٹی آپ کو ملے گی؟ دوستو کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جوانی کا بھروسہ ہے، نہ بڑھاپے کا بھروسہ ہے۔ موت تو نشچت ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، قرآن پاک کے اندر لکھا ہے۔ غافل انسان، پاگل انسان بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، تو مرنے کے بعد کی تیاری ہم نے کیا کر رکھی ہے وہ دیکھنے کا، ٹھیک ہے دوستو۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو حدیثوں میں لکھا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمارا کرتویہ، ہمارا فرض، ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان دین کو تلاش کریں جو کتابوں کے اندر ہے، احادیث نبوی کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ یہ میٹھی میٹھی رو رو کے، ایموشنل ہو کے جو مولوی تمہیں باتیں بتاتے ہیں، جو قصہ اور کہانیوں کے روپ میں ہوتی ہے، جو داستانوں کے روپ میں ہوتی ہے، جو ایک ٹریڈیشنل جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کو بتاتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، جس نے نماز چھوڑی وہ دین سے نکل گیا، اور جس کا حرام کھایا ہوا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب غور کر لو دوستو۔